نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہر سال کی طریقے سے اس سال بھی امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ معید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سراپا قدس میں مجھے گفتگو کرنے کا ذریعہ موقع عنایت فرمایا گیا، جس کے لیے ہم جماعت رضائے مصطفیٰ اور منتظمین عرس کے بہت شکر گزار ہیں، اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مولا تعالیٰ شہنشاہ بغداد سرکار غوث الورا بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ میر سلطان عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں حضور قائد اہل سنت سلطان اسلام شہزادہ سرکار تاج الشریعہ حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری قادر القدرات فی الہند کو دن دونی رات چگونی ترقیاں عطا فرمائے، ان کے عمر میں، علم میں، فضل میں، کمال میں اللہ رب العزت بزرگوں کے صدقے میں مزید نکھار اور ترقی پیدا فرمائے۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت نے ایک پیر کے لیے 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی وہ وہابی دیوبندی رافضی نام نہاد مولائی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کم سے کم اس کے پاس اتنا علم ہو کہ حرام اور حلال کی تمیز وہ خود کتابوں کے ذریعے سے کر سکے، اور اگر اس کو اتنا علم نہیں ہے تو وہ خود ہی ابھی ناقص ہے، اس سے مرید ہونا جائز نہیں۔ اور تیسری شرط سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کا سلسلہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے آباء و اجداد میں کچھ فاسق و فاجر یا بد مذہب و گمراہ رہے ہوں، اور جنہوں نے توبہ نہ کیا ہو اپنے غلطیوں سے، انہوں نے رجوع نہ کیا ہو اور وہ سلسلہ چلتا رہے۔ چوتھا اور آخری اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس پیر کے لیے شرط بیان فرمائی تو وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ پیر جس کو بنایا جا رہا ہے وہ فاسق مولن نہ ہو، یعنی وہ بے نمازی نہ ہو اور صلح کلی نہ ہو اور نماز کا تارک نہ ہو، جماعت نہ چھوڑتا ہو، خضاب دیر چہرے پر نہ لگاتا ہو، اس کے سلسلے میں کوئی نقص و عیب نہ ہو، اور وہ گناہ نہ کرتا، عورتوں کو بے حجاب بٹھا کر انہیں مرید کرنا اور ان سے گفتگو کرنا، پرائی عورتوں سے خدمت کرانا، جو آج کل پیروں میں یہ عام رواج ہو گیا ہے۔ ایک ایک انگلی میں کئی انگوٹھیاں لوگ پہن لیتے ہیں، بال شریعت سے زیادہ لمبا بڑھا لیتے ہیں، تو وہ بھی پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رسول کا بے پایا کرم ہے کہ حضور سلطان اسلام قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ دامت ظلہم النورانی، جو حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر جانشین اور معتمد ہیں، جنہیں حضور سرکار تاج الشریعہ نے اپنے آغوش ولایت میں لے کے پرورش دی ہے، تعلیم اور تربیت فرمائی ہے، وہ تمام شرائط کے جامع ہیں، اور ان سے مرید ہونا انتہائی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، اور جن کو ان کا دامن کرم مل جائے وہ انشاءاللہ تعالی حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ کے ذریعے حضور مفتی اعظم ہند، حضور حجت الاسلام، حضور اعلیٰ حضرت اور مہاراجہ شریف کے وہ 7 اقطاب جو ایک چھت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے ہوتا ہوا مولا کائنات تک پہنچے گا۔
اس لیے میری یہ کوشش رہتی ہے کہ پورے ملک میں جہاں کہیں جاتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پانی پیو چھان کے، پیر کرو جان کے۔ اس لیے جو لوگ پیری مریدی کا ڈھونگ رچا کے ایجنٹوں کے ذریعے سے جھوٹی کرامتیں بیان کروا کے اور اپنے ظاہری چمک دمک کے ذریعے لوگوں کو فریفتہ کر کے مرید کرتے ہیں، تو ایسے پیروں سے مرید ہونے کے بجائے صحیح اور سچے پیر سے مرید ہونا چاہیے۔ وہ صحیح اور سچے پیر حضور قادر القدرات فی الہند شہزادے سرکار تاج الشریعہ حضور قائد ملت داماد العلوم النورانی سے بہتر اس زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش رہتی ہے کہ لوگ حضور قائد ملت سے مرید ہوں، اور وہاں تو کہنے کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، یوں ہی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اپنا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے مرید ہو جائے، کوئی آئے مرید ہو جائے۔ صبح سے شام تک انتظار میں بیت جاتا ہے، ایک آدمی بھی مرید ہونے والا نظر نہیں آتا۔ حضور شہزادے سرکار تاج الشریعہ جب سے ہی کمرے میں تشریف لاتے ہیں تو دیوانوں کی بھیڑ جو کئی کئی گھنٹے تک گلی میں لائن لگا کے کھڑی رہتی ہے، وہ دیوانہ وار حضرت کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، مرید ہو جاتی ہے۔ بہرحال میری تقریر میں ایک جملہ یہ نکلا تھا کہ جب کوئی پاک بند شرع اگر پیر نہ ملے تو حضور قائد ملت داماد العلوم النورانی سے مرید ہو جائیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر پابند شرع پیر ملتا ہے تو پھر حضرت سے مرید ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ سب سے بہتر اور بزرگوں کے تمام فیض و برکات کے امین حضور قائد ملت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے تو خود بھی مرید ہوئیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی مرید کروائیے، اپنے احباب کو بھی حضور قائد ملت سے مرید کروائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ داماد العلوم علیہ رحمت و رضوان کے ذریعے وہ آپ کو حضور غوث پاک تک پہنچا دیں گے، اور سرکار غوث پاک مولائے کائنات کے ذریعے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حضور قائد ملت داماد العلوم النورانی کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ میں عبد المصطفیٰ قادری برکاتی رضوی بول رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔